بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، آج اس خطبے میں حجیت حدیث اور حدیث کے حجیت کے جو منکرین ہیں ان کے کچھ شبہات کا ازالہ اس موضوع سے تعلق بات ہوگی۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث کسے کہتے ہیں یا سنت کسے کہتے ہیں۔ سنت کا لغوی معنی، لفظی معنی سنت السنہ الطریقہ سواء کانت حسنہ او سیئہ۔ سنت کہتے ہیں طریقے کو، چاہے وہ طریقہ بھلی ہو یا بری ہو۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، روایت کی ہے، من سن سنتا حسنہ ومن سن سنتا سیئہ، یعنی سنت لغت کے اعتبار سے بھلی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، السنہ حسن اللہ الحسین الذی من دخلہ کان من العامنین۔ سنت ایک بہترین قلعہ ربانی ہے، ایک مضبوط قلعہ ہے، جو شخص اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ مامون اور محفوظ ہو گیا۔ جو شخص سنت رسول کو اپنا لیا یا جو شخص سنت رسول پر عمل پیرا ہو گیا وہ شخص مامون اور محفوظ ہو گیا۔ اور سنت وحی کے ایک قسم ہے، السنہ احد وحی القسمین۔ سنت دو وحیوں میں سے ایک ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نازل ویسے ہی کیا گیا ہے جس طرح قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ اس چیز کو غور سے سنیں، جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو بذریعہ جبرائیل امین نازل کیا ہے، ویسے ہی حدیث رسول کو بھی اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ حضرت حسان بن عطیہ کی طریق سے امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں حسن سند کے ساتھ، کان جبرائیل ینزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالسنہ کما ینزل علیہ بالقرآن۔ جس طرح جبرائیل علیہ السلام قرآن کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے تھے، ویسے ہی کما ینزل علیہ، لفظ کما پر غور کریں، فرماتے ہیں کان ینزل جبرائیل ینزل علیہ ای علی النبی بالقرآن او بالسنہ۔ جبرائیل امین قرآن مجید کو جس طرح اللہ رب العالمین کے یہاں سے لے کر نازل ہوتے تھے، ویسے ہی کما ینزل علیہ بالقرآن، ویسے ہی قرآن کی طرح حدیث رسول کا بھی نزول ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت ساری آیات، یا قرآن مجید میں بہت ساری آیات ایسی ملیں گی کہ بغیر حدیث رسول پر ایمان یا حدیث رسول کو حجیت اور دلیل تسلیم نہ کرنا، انسان اپنے آپ کو اسلام کے دائرے سے نکال لیتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، کہ ہم نے آپ پر الکتاب والحکمہ، کتاب مقدس قرآن مجید نازل کیا، والحکمہ اور حکمت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب الرسالہ میں لکھتے ہیں، حکمہ سے مراد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ العالمین نے فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ ہم نے قرآن مجید کو یا ذکر کو آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو
وضاحت کے ساتھ بتایا الذکر سے مراد ان الذکر شامل للکتاب والسنہ، یعنی یہاں ذکر سے مراد کتاب اور حدیث، قرآن مجید اور حدیث دونوں مراد ہیں۔ اسی طرح حدیث رسول حجیت ہے، نبی کریم کا سنت ہمارے لیے دلیل ہے۔ اس آیت سے بھی پتہ لگا سکتے ہیں، رب العالمین نے فرمایا سورہ نساء میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اس آیت میں تین چیزیں مفسرین نے بتایا کہ ان تین چیزوں پر بغیر ایمان لائے ہوئے آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ پہلی چیز فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تحکیم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول کو ہم جج اور حکم تسلیم کرتے ہیں۔ آپ کی لائی ہوئی شریعت کے سامنے ہم سر خم کر دیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز اللہ یجد فیما قضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد یا فیصلے پر ذرہ برابر بھی دل میں کوئی شک یا کچھ دشواری یا گرا نہ گزرے آدمی کو۔ اور تیسری چیز ان یسلموا تسلیما، یعنی مکمل طور پر سنتے ہی اللہ کے رسول کے فرمان کو قبول کر لے۔ اس آیت میں حجت حدیث کے بارے میں علماء نے کہا حجت حدیث کے لیے مضبوط اور بہترین دلیل ہے۔ کوئی شخص حدیث رسول کا انکار کر کے اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں حدود میں رکھنا چاہے تو پھر وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ بہت ساری آیتیں ہیں، اللہ العالمین نے ایک اور آیت میں فرمایا سورہ احزاب میں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، یعنی کسی مومن اور کسی مومنہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب رسول اللہ رب العالمین اور رسول فیصلہ کر دے کسی معاملے میں ان یکون لهم الخیارہ من امرہم، ذرہ برابر بھی وہ شک یا ذرہ برابر بھی وہ تاخیر نہ کرے اس کے تسلیم کرنے میں، یعنی یفعلونہ ولا یفعلونہ، اس کام کو کیا جائے گا یا نہ کیا جائے گا، اتنا بھی کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ حدیث رسول کسے کہتے ہیں؟ محدثین نے حدیث کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقی او خلقیہ، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں، آپ نے جو کام کیا، آپ کے سامنے کسی صحابی نے کچھ کام کیا آپ نے نکیر نہیں کی۔ تین چیز صفات خلقیہ اور خلقیہ، خلقی آپ کو رب العالمین نے جو خلقی طور پر جس طرح آپ کا پیدا کیا، بہادری، شجاعت، یہ بھی سنت ہے۔ اور خلقی آپ کے اخلاق کریمانہ، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا سونا، یہ سنت میں داخل ہے۔ ایک بڑی اور اہم بات میں آپ کو بتاؤں گا، کچھ علماء نے حدیث رسول میں ایک چیز کا اضافہ کیا ہے اور اس پر مستقل کتاب ہے، دکتورہ کا رسالہ ہے ما ہم بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولم یفعلہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کا ارادہ آپ نے کیا ہے اور وہ کام آپ نے نہیں کیا ہے، وہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے، حجت ہے۔ ذرا غور کریں، جس چیز کو آپ نے کیا ہے، جس چیز کو آپ کے سامنے کیا گیا ہے، جس چیز کو کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے، یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ اس کا کوئی انکار کرے تو پھر وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے۔ یہاں تو محدثین نے یہ کہا ہے من قول او فعل او تقریر صفت خلقیہ او خلقیہ او ہم من، جس چیز کا آپ نے صرف ارادہ کیا ہے اپنی زندگی میں، آپ نے کیا نہیں ہے، آپ کا ارادہ کرنا وہ ہمارے لیے باعث حجت ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ مکہ سے مدینہ گئے ہجرت کر کے، آپ نے دیکھا مدینے میں لوگ روزے سے تھے،
محرم کے روزے سے تھے، 10ویں محرم. آپ نے پوچھا کس خوشی میں یہ روزہ رکھا جا رہا ہے؟ فرمایا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ لئن عشت الى قابل لأصومن التاسع، لئن عشت الى قابل لأصومن التاسع، اگر میں زندہ رہا، میری زندگی نے وفا کی، آئندہ سال 10ویں محرم کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. آپ کا ارادہ تھا، آپ نے ارادہ کیا تھا، آپ نے رکھا نہیں. محدثین نے اس سے یا کتاب محمد رسول میں لکھا ہے کہ اس میں ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے. اسی لیے عاشورہ کے روزے کے ساتھ ساتھ دنیا میں سارے مسلمان 9ویں کا بھی روزہ رکھتے ہیں، یہود کی مخالفت کرتے ہوئے. اب اس قدر سنت رسول کی اہمیت اور مقام و مرتبہ، جس چیز کا صرف آپ نے ارادہ کیا ہے وہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے. اب ایسے شخص جو سرے سے حدیث رسول کا انکار کر کے یہ کہے کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، جبکہ ہم سبوں کو معلوم ہے قرآن مجید میں جو مجملات ہے، حدیث رسول اس کی تفصیل ہے. قرآن مجید میں جو کنایات ہیں، حدیث رسول اس کی تصریح ہے. اور جو قرآن مجید میں جو متشابہات ہیں، حدیث رسول اس کی وضاحت کرتی ہے. اس کے باوجود اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ کہے کہ سنت رسول کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور بیجا مختلف تعویلات کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری حدیثوں کو انکار کرے، وہ شخص سمجھ سکتا ہے کہ کیا وہ شخص دائرہ اسلام میں باقی ہے یا نہیں. چند اشکالات یا چند حدیث رسول کے انکار کرنے کے طریقے جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، آپ کے سامنے منکرین سنت کے چند اشکالات کا ذکر کروں گا اور پھر اس کی وضاحت کہ وہ اشکال درست ہے یا غلط ہے. آپ نے ابھی سنا قرآن مجید کی روشنی میں کہ اللہ رب العالمین نے نازل کیا حدیث رسول کو، جس طرح قرآن نازل کیا ہے ویسے رب العالمین نے حدیث رسول کو بھی نازل کیا ہے. اب منکرین سنت یا اہل قرآن جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے جو اعتراضات ہیں بے جا اعتراضات ہیں، جبکہ تمام محدثین نے جواب دیا اور عقلی تفسیر کر کے اور عقلی وضاحت کر کے حدیث رسول کی شرح کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ اشکالات آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا. سب سے پہلی چیز، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے بعد دوسرا درجہ دینا. عام لوگ، ہمارے بھائیوں میں کچھ بھی ایسے لوگ ملیں گے کہ اصول شریعت میں قرآن کا پہلا درجہ ہے، حدیث رسول کا دوسرا درجہ ہے. یہ غلط بات ہے. محدثین نے اس کی تردید کی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص اصول شریعت میں یعنی حدیث رسول میں جو حکم ہے، جو اوامر ہیں اور جو نواہی ہیں، اور قرآن مجید میں جو اوامر اور نواہی ہیں، ان دونوں میں فرق کرتا ہے تو انکار حدیث کا ایک چور دروازہ ہے. وہ کیسے؟ حضرت امام بغدادی، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکفایہ میں ایک باب باندھا ہے مکمل طور پر. فرمایا باب ما جاء فی التسویۃ بین حکم اللہ تبارک و تعالی و حکم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجوب العمل والعدم التکلیف. یعنی اصول شریعت میں کسی چیز پر کوئی حکم اگر وارد ہو جائے قرآن میں، حدیث رسول میں، یا اگر حدیث رسول میں وضاحت کے ساتھ اور قرآن میں مجمل ہے، تو فرق یہ کرنا کہ نہیں، اس معاملے میں اول درجہ قرآن کا ہے اور ثانوی درجہ حدیث رسول کا ہے. محدثین نے کہا ہے کہ یہ انکار سنت کا ایک چور دروازہ ہے. یاد رکھیں، اصول شریعت کی بات ہو رہی ہے. اصول شریعت کی جو اصول ہیں، جو بنیاد ہیں، اس میں قرآن مجید، حدیث رسول دونوں یکساں ہیں، دونوں کا درجہ ایک ہے. دوسری چیز جو منکرین سنت کی یہاں اشکالات اور جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نوجوانوں کو بتاتے ہیں کہ سنت اور حدیث میں فرق کرتے ہیں.
یعنی سنت الگ چیز ہے اور حدیث رسول الگ چیز ہے۔ ابھی آپ کے سامنے بات آئی کہ آپ نے جو کام کیا ہے، آپ نے جو کہا ہے، آپ کے سامنے جو کیا گیا ہے، اور آپ نے جو ارادہ کیا ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ آپ نے جو ارادہ کیا ہے اس میں بھی ہمارے لیے حجت ہے اور وہ بھی ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ اب یہاں فرق کرتے ہیں منکرین سنت اور حدیث میں، اور تعریف کیا کرتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں ایسے کام یا ایسے عمل کو جس کام کو ہزاروں صحابہ کرام نے کیا ہو اور نبی کریم نے کئی مرتبہ کیا ہو تواتر کے ساتھ، اور حدیث رسول ان لوگوں کے نزدیک، منکروں کے نزدیک، جس کام کو صرف آپ نے زندگی میں ایک بار کیا ہو۔ سبحان اللہ، غور کریں، آپ نے ایک بار کیا ہے، اتنی آسانی کے ساتھ انکار کر دیا جاتا ہے، جبکہ آپ کا ارادہ بھی دلیل ہے ہمارے لیے۔ تو فرق کرتے ہیں کہ سنت اور حدیث۔ سنت تواتر کے ساتھ ہزاروں صحابہ کرام نے جس پر عمل کیا ہے وہ سنت ہے، اور حدیث رسول کبھی کبھی آپ نے جس کام کو کیا ہے وہ حدیث ہے۔ لہذا دین کا دار و مدار سنت پہ ہے، نہ کہ حدیث رسول پر۔ یہ اعتراض ہے منکرین کا۔ جبکہ اگر اس چیز کو ہم دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال اور بہت سارے کام صرف ایک بار کیا ہے زندگی میں۔ حج لے لیجئے، آپ نے زندگی میں ایک حج کیا ہے۔ منکرین سنت کے اس تشریح کے مطابق حج ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح نماز کسوف یا خسوف، چاند اور سورج میں گرہن کی جو نماز آپ نے ادا کی ہے زندگی میں ایک بار آپ نے ادا کی ہے۔ جس سال آپ کے لخت جگر حضرت ابراہیم انتقال کیے تھے، اتفاق سے انہی ایام میں چاند میں گرہن لگا تھا، آپ نے ایک بار ادا کی ہے۔ لہذا منکرین کے نزدیک جس کام کو آپ نے ایک بار کیا ہے وہ قابل عمل نہیں ہے، قابل حجت نہیں ہے، اور وہ سارے کام جس کام کو آپ نے ایک بار کیا ہے وہ قابل عمل نہیں۔ لہذا سنت کا دار و مدار شریعت سے ہے، نہ کہ حدیث سے۔ یہ تعویل کرتے ہیں، اور یہاں محدثین نے فرمایا آپ کا ارادہ بھی، آپ نے جو ارادہ کیا ہے وہ بھی ہمارے لیے ضروری اور وہ بھی ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ اگر کوئی شخص اس چیز کو اپنا لے تو بہت ساری چیزیں اسلام میں، بہت سارے ارکان، جیسے حج مان لیجئے، نماز کسوف مان لیجئے، خسوف مان لیجئے، یہ سارے کی ساری چیزیں غلط ہیں، نعوذ باللہ۔ تیسری چیز یا اور کچھ اشکالات اور حدیث رسول پر جو اعتراضات ہے کہ حدیث رسول صرف ایک تاریخی دستاویز ہے۔ صحابہ کرام کا غزوات میں جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے سے سفر میں نکلنا اور پھر کوئی معاملہ پیش آ جانا، یعنی یہ واقعہ ایک تاریخی چیز ہے، قصہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اعتراضات ہے، قصہ ہے۔ حدیث رسول صحابہ کرام سے جو چیزیں سرزد ہوئی ہیں غزوات میں یا مکے میں، مدینے میں، یا جہاں جہاں دعوت کے لیے گئے، ان چیزوں کو جمع کر دی گئی، تاریخی کتاب ہے۔ اگر اس چیز کو ہم مان لیں یا تاریخی کتاب حدیث رسول کو مان لیں تو اسلام میں جتنے اعمال عبادات ہیں ان کی تفصیل ہم کہاں سے لائیں گے؟ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، نماز کی تفصیل کتنے رکعت کس وقت میں کس طرح ادا کی جائے گی قرآن میں ہم نہیں پاتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کریں گے کس طرح قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، اور حج کے ارکان اور وہ سارے کے سارے عبادات، اس کی تفصیل قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اگر حدیث رسول کو صرف تاریخی کتاب کہہ کر انکار کرنا اسلام کی تمام بنیادوں کا انکار کرنا ہے۔ لہذا منکرین کا یہ اعتراضات قرآن مجید اور حدیث رسول کی روشنی میں غلط اور واہیات ہے۔ چوتھی چیز جو منکرین سنت اشکال یا پھر اعتراض کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حدیث رسول کو قرآن کا متعارض بتا کر انکار کر دیتے ہیں کہ حدیث رسول میں اور قرآن مجید میں تعارض ہے، نعوذ باللہ۔ حدیث رسول اور قرآن مجید میں تعارض بتا کر حدیث رسول کا انکار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں گویا قرآن مجید آسمانی کتاب ہے، اسی لیے حدیث رسول یہ ظنیات ہے، اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ کچھ مثال پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے قرآن مجید میں، سورہ مریم میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا،
قرآن مجید میں یہاں رب العالمین نے کہا کہ حضرت ابراہیم صدیق تھے، صدیق النبی، نبی اور آخری درجے، جو صدق کے آخری درجے، آخری مرتبے میں پہنچے ہوئے تھے۔ اب منکرین کا اعتراض یہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ کو صدیق کہا گیا اور حدیث رسول بخاری شریف کی روایت ہے۔ اگر کسی کو شک ہو، کسی کو تکلیف ہو، تو سب سے پہلے اپنی کتاب جا کر دیکھیں۔ مولانا مودودی نے حدیث رسول بخاری شریف کی روایت کا اس طرح انکار کیا ہے کہ قرآن مجید میں سورہ مریم کوئی شخص اگر تفصیل جاننا چاہے تو مودودی صاحب کی جو تفسیر تفہیم القرآن ہے وہ جا کے اٹھا کے دیکھیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اس آیت کے تحت لکھتے ہیں بخاری شریف میں جو 3 چیزوں کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر میں تھے، کسی ظالم بادشاہ نے آپ سے پوچھا، آپ کی بیوی تھی آپ کے ساتھ، پوچھا گیا یہ کون ہے؟ آپ نے کہا یہ میری بہن ہے۔ وہاں توریہ سے آپ نے کام لیا تھا، توریہ اسلامی بہن ہے۔ آپ جانتے تھے اگر میں یہ کہوں کہ میری بیوی ہے تو وہ لونڈی یا باندی بنا لیتا، چھین لیتا۔ آپ نے کہا حاضر اخت، یہ میری بہن ہے۔ اسی طرح لوگوں نے کہا کہ ابراہیم السلام سے، قرآن مجید میں یہ چیز موجود ہے، ابراہیم کیا آپ ہمارے ساتھ میلے میں نہیں جائیں گے؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نے کہا انی سقیم، میں قلبی طور پر بیمار ہوں۔ ایک موحد کے سامنے، ایک اللہ رب العالمین نے جسے امام الموحدین کہا ہے، ایسے شخص کے سامنے اگر غیروں کی پرستش کی جائے، غیروں کے سامنے سر و سجود ہو، ظاہر سی بات اسے تکلیف ہوگی۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ دنیا معبودان باطلہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، آپ نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ اور ایک تیسری چیز، آپ سے جب پوچھا، میلے سے آئے وہ لوگ، آپ سے جب پوچھا تھا کہ ابراہیم میرے معبودوں کے ساتھ آپ نے یہ کیا ہے، آپ نے کیا کہا تھا؟ یعنی دماغ پہ ایک قاری ضرب لگایا، آپ نے کہا کہ بل فعلوا قبل فاسألوہ ان کانوا ینطقون، پوچھ لو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تمہارے معبودوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، اپنے بڑے سے یا اس کے بڑے سے پوچھ لو، یہ کس نے کیا ہے؟ ایک توریہ تھا، گویا کہ آپ ایک حجت قائم کر رہے تھے، بھئی اگر آپ کے معبود یا آپ وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو مجھ سے پوچھتے ہو، بڑے سے پوچھ لو۔ اگر یہ بولتا ہے ان کانوا ینطقون، یہ 3 چیزیں، ان میں سے 2 چیز قرآن مجید میں موجود ہے، انی سقیم، میں بیمار ہوں، اور یہ کہ بڑے سے پوچھ لو۔ اور ایک چیز حدیث رسول میں ہے، چاہے کہ ابراہیم نے کہا تھا یہ میری بہن ہے۔ اب مولانا مودودی صاحب نے تفسیر تفہیم القرآن میں سورہ مریم کی آیت میں مکمل تفصیل دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ ایک کتاب ضوابع فی وجہ السنہ قدیما و حدیثا، علامہ صلاح الدین مقبول حفظ اللہ کی کتاب ہے، ضوابع فی وجہ السنہ قدیما و حدیثا۔ ضوابع بولتے ہیں گرد و غبار، یعنی حدیث رسول میں گرد و غبار ڈالنے کی کوشش کرنے والے کے لیے ایک ضرب کاری یا ایک جواب، اس پہ تقریباً 600 یا 400 صفحات کی کتاب ہے، نیٹ میں موجود ہے، اس میں مکمل تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے ہی مودودی صاحب نے جو تعویل کی ہے تفہیم میں، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ابراہیم السلام کو اللہ نے صدیق کہا ہے، اور حدیث رسول بخاری میں یہ ہے، آپ نے جھوٹ بولا، وہاں بادشاہ سے یہ کہا کہ میری بہن ہے، یہ ایک جھوٹ۔ آپ نے کہا ابراہیم نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، دوسرے جھوٹ، اور پھر کہا کہ اپنے بڑے سے پوچھ لو، یہ تیسرے جھوٹ، جبکہ آپ نے کیا تھا؟ نعوذ باللہ، یہ کہتے ہیں کہ حدیث اور قرآن میں تعارض ہے، اسی لیے انکار کرتے ہیں، حدیث رسول کو نہیں مانتے ہیں۔ اور ابھی بات آپ کے سامنے یہ آئی، آپ نے مکمل توریہ کیا تھا، بہن ہے میری، اسلامی بہن ہے، انی سقیم، میں بیمار ہوں، قلب بیمار ہے، دل بیمار ہے، تم لوگوں کی حرکتوں کو دیکھ کر، رب العالمین کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو، میں بیمار ہوں۔ ایک موحد شخص بیمار تھے، اور آپ نے وہ کہا کہ بڑے سے پوچھ لو، آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے نہیں کیا ہے، آپ نے حجت قائم کرنے کے لیے کہا پوچھو ان سے۔ اسی طرح ایک اور اعتراض، حدیث رسول کو باہم متعارض بتانا، حدیث رسول کو آپس میں متعارض بتانا، یہ کہنا کہ ایک حدیث دوسری حدیث سے ٹکراتی ہے۔ اور مثال یہ پیش کرنا، بہت سارے مثالیں ہیں، چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا میں۔ پہلی چیز، تشہد میں جو حدیثیں، تشہد میں انگلی یا پھر تشہد میں جو انگلی
کا इशारा करने की दो रिवायतें आई। एक में आदमी इस उंगली को, शहादत की उंगली को सीधे रखे, दूसरी हदीस में हरकत दे। मुहद्दिसीन ने तत्बीक दी है दोनों हदीसों में, दोनों हदीसें सही हैं। मुहद्दिसीन ने तत्बीक दी है, यानी दोनों हदीसें सही हैं, अमल ज़रूरी है। मुहद्दिसीन ने कहा कि आदमी जब तशहुद में होता है तो उंगली कुछ देर तक सीधे रखकर फिर हरकत देता है, फिर सीधे रखता है, फिर हरकत देता है, फिर उंगली सीधी करता है। ये दोनों हदीसों पर अमल होता है। एक मुसल्ली कभी पूरी नमाज में या तशहुद में उंगली सीधी करके नहीं बैठता है, हरकत दिया फिर सीधी किया फिर हरकत दिया, गोया के दोनों हदीसों पर अमल वो शख्स कर रहा है। मुनकिरीन कहते हैं कि हदीस में तजाद है, एक हदीस में यूं है, एक हदीस में यूं है, लिहाजा हदीस गलत है और हम इसे नहीं मानते। इसी तरह एक और हदीस में है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रवायत है, वल्लाहि ला अदरी व अना रसूलुल्लाह मा यफ़अलु बी, अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता हूँ और मैं अल्लाह का रसूल हूँ कि मेरे साथ मेरा रब क़यामत के दिन क्या करेगा। वल्लाहि ला अदरी, बुखारी शरीफ की रवायत, वल्लाहि ला अदरी व अना रसूलुल्लाह मा यफ़अलु बी, अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता हूँ कि मेरे साथ क्या होगा। एक हदीस में है, मुस्नद अहमद की रवायत में है कि अल्लाह के रसूल ने बताया कि सबसे पहले जन्नत में दाखिला मेरा होगा। आपने फरमाया फला और फला और फला सहाबी जन्नती हैं, अशर मुबश्शरा है आयशा मेरी बीवी जन्नत में होगी। कई साहबे कराम के बारे में फरमाया आपने, फला और फला जन्नत में होंगे। फिर मुनकिरीन का इतराज़ कि आप कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ, फिर दूसरों के बारे में बताना और फिर आप अपने बारे में बताना कि मैं सबसे पहले जन्नत में दाखिल होऊंगा। लिहाजा हदीस में आपसी इख्तलाफात है, तारुज़ है, हम नहीं मानते। मुहद्दिसीन ने इस तारुज़ का दिफा किया है, ख़त्म किया है। वल्लाहि ला अदरी व अना रसूलुल्लाह, मैं नहीं जानता हूँ कि मेरे साथ क्या होगा, यह आपने मक्के में कहा था। मक्की ज़िंदगी, और जब आप मक्के से हिजरत करके मदीना आए, आपको बताया गया बज़रिए वही आपका दाखिला जन्नत में सबसे पहले होगा, आपकी बीवी हज़रत आयशा फला 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 जन्नती होंगे, तो वही के जरिए आपने बताया। ये मुहद्दिसीन ने तत्बीक दी है, कोई तारुस और कोई टकराव हदीस में नहीं है। ये एक हदीस पहले मक्के में आपने फरमाई और मदीने में आपने बशारत वाली हदीसें फरमाई। इसी तरह एक और चीज़ कि साहबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ज़ात अक़दस पर कलाम करना और कलाम करके हदीस रसूल को इनकार करना, हदीस रसूल को तर्क करना, यानी फलां साहबी फ़क़ीह नहीं थे, फलां साहबी मुर्तद हो गए थे, इस तरह कोई शख्स अगर करता है, जैसे रवाफ़िज़ करते हैं, इस तरह कोई शख्स करता है तो गोया दवामीन सुन्नत जितनी हदीस की किताबें हैं, जितनी हदीसें हैं, सारी की सारी यानी बेअमल हो जाएंगी। लिहाजा साहबे कराम की अदालत में जो शख्स कलाम करता है, जब जिसके बारे में आपने फरमाया और अइम्मे मुहद्दिसीन ने फरमाया सहाबी कुल्लुहुम अदूल, तमाम के तमाम सहाबी अदूल हैं, और रब्बुल आलमीन ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, इनके रब इनसे राज़ी हैं और ये अपने रब से राज़ी हैं। ऐसे शख्स के बारे में कलाम करके रसूल करीम की हदीस का इनकार करना निहायत ही जहालत और निहायत ही हद धर्मी है। एक और चीज़, सातवां इश्काल, यानी तजर्बात की बुनियाद पर अहादीस रसूल का इनकार करना, तजर्बात की बुनियाद पर। जैसे याजूज और माजूज का वाक़या कुरान मजीद में भी है और हदीस रसूल में भी है। अब मुनकिरीन के जो सरगना किस्म के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि दुनिया आज इस कदर तरक्की कर गई है, अगर याजूज और माजूज का वजूद होता तो उसको मिल जाता, पता चल जाता। लिहाजा याजूज माजूज नहीं है, एक मनगढ़ंत किस्सा हदीस में है, लिहाजा इसका इनकार करते हैं। और उन लोगों ने यह कभी नहीं सोचा कि अगर हम हदीस रसूल में जिन जिन हदीसों में याजूज और माजूज का जिक्र है, उसका अगर हम इनकार करते हैं तो कुरान का इनकार करना लाजिम आ रहा है। सूरह कहफ में याजूज और माजूज का मुफस्सल जिक्र है, सूरह कहफ में याजूज और माजूज का मुफस्सल जिक्र है। गोया कि हदीस रसूल का इनकार करना, कुरान मजीद का इनकार करना लाजिम आएगा। और इतनी पर बस नहीं, बल्कि साइंसदानों ने इतराफ़ किया है, साइंसदानों ने इतराफ़ किया है कि दुनिया, समुंदर, पहाड़ जो दुनिया में मौजूद हैं, सिर्फ 5%
وہ دورہ کر سکے ہیں. 5% کے بارے میں انہیں علم ہے کہ کون سی چیز کہاں ہے. باقی 95% ان کا علم اس کے پاس نہیں ہے. یعنی تجربات کی بنا پر حدیث رسول کا انکار کرنا یہ نہایت ہی جرم اور بڑی سخت وعید اور بہت ہی گھناؤنی بات ہے. اتنے پر بس نہیں، بس کچھ اور اعتراضات ہیں. اس میں ایک یہ ہے کہ نئے اصول اور قواعد وضع کرنا. محدثین نے، امام بخاری نے، مسند احمد، مسلم نے اور جتنے ائمہ گزرے ہیں جو اصول وضع کیے ہیں، جو اصول تیار کیے ہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کوئی اپنی جانب سے کچھ اصول وضع کرنا اور پھر حدیث رسول کا انکار کرنا، آپ کو افسوس ہوگا نعوذ باللہ. یعنی یہ تقلید ایسے بھیانک گڈھے میں انسان کو لا گراتی ہے، یعنی سوچنے سے آپ قاصر رہیں گے. ایک کتاب عبد المجید ترکمانی نے ایک کتاب لکھی ہے، دراسات فی اصول الحدیث علی منہج الحنفیہ. دراسات فی اصول الحدیث علی منہج الحنفیہ کتاب تقریباً 675 صفحہ میں ہے. اور اس میں کیا ہے بتاؤں آپ کو، نعوذ باللہ، جو حدیثیں حنفی مذہب کے سے ٹکراتی ہیں یا تو تعویل کر کے اس کا انکار کر دیتے ہیں یا پھر اپنے وضع کیے ہوئے اصول میں اس کو پرکھ کر انکار کر دیتے ہیں. یہ کتاب موجود ہے نیٹ میں، دراسات فی اصول الحدیث علی منہج الحنفیہ. آپ غور کریں، یعنی حدیث رسول کے اصول کا سرچ کرنا، تحقیق کرنا، کن کے منہج پر؟ نعوذ باللہ حنفی منہج پر. اللہ اکبر، جرأت دیکھیے. یعنی ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، جو محدثین گزرے ہیں، ان لوگوں کے منہج اسے راس نہیں آیا. یہ ہے تقلید کا سب سے خطرناک نقصان. یعنی سڑے ذہن لے کر، بدبودار ذہن لے کر ان تمام محدثین کو اور صحابہ کرام کو نظر انداز کر دینا اور یہ کہنا کہ دراسات فی اصول الحدیث علی منہج الحنفیہ، حنفی منہج کو سامنے رکھتے ہوئے حدیث رسول کا دراسہ کرنا اور پھر تسلیم کرنا جو منہج حنفی کے مطابق ہو اور جو امام بخاری صحابہ کرام کے منہج کے مطابق ہو، اس کو انکار کر دینا. یہ کتاب نیٹ میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، سرچ کیجئے دراسات فی اصول الحدیث علی منہج الحنفیہ. اگر وہ بندہ علی منہج ابوبکر صدیق لکھتا، علی منہج عمر فاروق لکھتا، علی منہج امام بخاری لکھتا، ایک بات تھی. لیکن نعوذ باللہ یہ عصبیت کہہ لیجئے یا جہالت کہہ لیجئے، علی منہج الحنفیہ. وقت ہو چلا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، کبھی اگر موقع ملا تو انشاءاللہ دوسری قسط یا پھر اس تعلق سے باتیں ہوں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سبوں کو قرآن مجید اور حدیث رسول پر عمل کرنے والا بنا دے. رب العالمین ہمارے وہ نوجوان جو فیس بک اور واٹس ایپ میں کچھ چیزیں پڑھ کر حدیث رسول پر تشکیک اور شک اور شبہ پیدا کرتے، الہ تو انہیں ان کے متخصصین اور ان کے علماء کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ حالت ایمان اور اسلام میں زندہ رکھ، جب تک ہمیں زندہ رکھ حالت توحید میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ فرما حالت اسلام، حالت توحید میں خاتمہ فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.